حیدر علی گیلانی صاحب، ان سے ہم آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیں گے۔ حضور، آج غدیر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام غدیر اور وحدت امت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مولائے کائنات مولا علی شیر خدا وجہ الکریم علیہ السلام کو مرکز و محور کے طور پہ پیش کیا گیا کہ اگر ان کو مرکز و محور مان لیا جائے تو وحدت امت کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ آپ غدیر فاؤنڈیشن کی اس کاوش کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جیسا کہ شاید اگر آپ نے میری تقریر سنی ہو تو میں نے یہی کہا کہ مجھے اس کانفرنس کو منعقد کرنے والوں کے بارے میں علم نہیں، نہ میری ان سے کوئی ایسا پہلے کوئی نشست تھی، لیکن میں نے اس جو انہوں نے لفظ استعمال کیا نا، عید غدیر اور وحدت امت کانفرنس، تو میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ میں اس کانفرنس کا حصہ بنوں۔ عموماً میرا مزاج نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ایک سے زیادہ لوگ علم والے بھی اکٹھے ہو جائیں نا تو وہ آپس میں فضا کچھ اور پیدا ہو جاتی ہے، تو دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور جب وہ کسی کو ہضم نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے وہ بات بے معنی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب میں نے اس لفظ کی خوبصورتی دیکھی کہ کیسے حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو سردار بنایا، اور اسی سرداری کے جو ملنے کا دن ہے اسی کی مناسبت سے اس کی غدیر فاؤنڈیشن کی انتظامیہ نے ایک محفل کا انعقاد کیا اور اس کو وحدت امت کانفرنس کا نام دیا۔ اب چونکہ میں تو اندر سے تقریر کر کے نکل آیا، میری دعا ہے کہ میں ایک سبق تو دے آیا دیگر علماء کو بھی کہ آپ اس کاوش میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ آپ لوگوں کی فین فالوئنگ ہے، تو اگر ہم اکٹھے اسٹیج پہ بیٹھ سکتے ہیں تو نیچے لوگوں کو بھی اکٹھا بیٹھنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ غدیر فاؤنڈیشن اگر اس طرز پہ کام کرے گا تو یہ اس وقت اس ضرورت ہے اس وقت کی ہمارے ملک کو، جو ایک بالکل جو اس کے انٹرنل حالات، معاشی حالات زب و حالی کا شکار ہیں، تو جب آپ گھر سے ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ باہر محاذوں پہ کیا لڑیں گے؟ تو اگر آپ باہر لڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر اتحاد کی فضا پیدا کریں گے، اور اس کے لیے ایک سینٹر، جیسے آپ کا ایک کیپٹل ہوتا ہے کسی ملک کا، آپ کو سینٹر چوز کرنا پڑے گا، اور وہ اگر ہم چوز کریں گے تو ہم پھر اپنی عقل کے مطابق کریں گے، لیکن ہم اگر حضور علیہ السلام سے رجوع کریں گے تو آپ نے وہ مختص کر دیا۔